تو آج محسن صاحب آئے, ہم نے یہاں پر ایک میٹنگ کی ہے اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب بلوچستان کو ضرورت محسوس ہوئی ہے, جب مجھے کوئی ایشو ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ ریلیٹڈ, ون فون کال اوے. آئی مسٹ گیو ہم دس کریڈٹ کہ ایک فون کال پہ تشریف بھی لے آتے ہیں. دس از سیکنڈ ٹائم تربت میں جب ہمارے ڈی سی کا واقعہ ہوا تو وہاں تربت بھی تشریف لے گئے اور آج کوئٹہ بھی آئے ہیں. بڑی ڈیٹیل لینتھ میں ڈسکشن ہوئی ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, فیوچر پلانز کے حوالے سے. ظاہر ہے کچھ چیزیں ہیں جو میڈیا میں شیئر نہیں کی جا سکتی ہیں. تو میں ایک بار پھر محسن صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ یہاں تشریف لائے. اینڈ اٹس اپ ٹو یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا آنے کا مقصد یہاں پہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کو اور بلوچستان کی عوام کو یہ پتہ ہو کہ فیڈرل انٹیریئر منسٹر سی ایم بلوچستان کی بیک پہ کھڑے ہوئے ہیں. جو یہ فیصلہ کریں گے, جو یہ ڈیسیژن کریں گے, ہم لوگ ان کی سپورٹ کریں گے. آج کیبنٹ میٹنگ تھی, پرائم منسٹر نے کہا نہیں کیبنٹ میٹنگ چھوڑ دیں, آپ فوری طور پہ جائیں. اور سب سے اچھی بات اس ٹائم ملک کے لیے یہ ہے کہ چاہے پریزیڈنٹ ہیں, چاہے پرائم منسٹر ہیں, چاہے آرمی چیف ہیں, سب بلوچستان کے متعلق کنسرن ہیں اور اس چیزوں کو سلوشن کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ورکنگ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوں, بہت ساری بیک اینڈ پہ جو کام ہو رہا ہے اور اس کے لیے ورکنگ باقاعدہ ہو رہی ہے جس کو لیڈ سی ایم خود کر رہے ہیں. پھر سی ایم جو بھی فیصلہ کریں گے, جو بھی سپورٹ مانگیں گے یا مانگ رہے ہیں یا کر رہے ہیں, فیڈریشن کی طرف سے پوری سپورٹ ہے. انٹیریئر منسٹری ان کی اپنی ہے, اس میں تو کوئی دوسری ڈاؤٹ نہیں ہے. ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جو پچھلے پرسوں ہوا ہم سب اس میں غمگین ہیں. ایسے واقعات جو ہیں وہ قابل برداشت بالکل نہیں ہیں اور ہم لوگ مل کر انشاءاللہ تعالی ان تمام چیزوں کا سدباب کریں گے. اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ان واقعات سے ہمیں ڈرا سکتے ہیں یا اپنا کوئی میسج دے سکتے ہیں, ان کو بہت جلد ایک اچھا میسج مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. سر آپ نے ابھی بات کی ہے کہ تمام تر صورتحال صوبائی گورنمنٹ کے حوالے جو بھی ڈیسیژن لیں گے, ویری سوری ٹو سے 25 کی رات کو ایسے لگا کہ صوبائی حکومت انتظامیہ کہیں پر نہیں تھی. وہ 53 خاندان جن کے لوگ گئے ہیں اور جو حکومت کے ریٹ کو چیلنج کیا ہے, اس حوالے سے آپ کا کیا سٹانس ہے فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ؟ دیکھیں میرا خیال ہے پروونشل گورنمنٹ بالکل جاگی ہوئی ہے اور جو اس ٹائم اپروچ ہے, آپ کا جتنا مرضی بڑا دشمن بھی ہو وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ اپروچ پہلے کبھی نہیں آئی بلوچستان گورنمنٹ کی. جو دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے بالکل کیا ہے, چھپ کے کیا ہے نا, سامنے آتے مقابلہ کرتے, انٹریگ کر کے کیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے آپریشن کی, کسی آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے اور آپ دیکھیں گے یہ ایک ایس ایچ او کی مار رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ان کے لیے کوئی لمبی چوڑی ہمیں سائنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دہشت گرد ہیں اور دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہماری سول آرم فورسز بھی جانتی ہیں, ہماری آرم فورسز بھی جانتی ہیں, ہماری پولیس بھی جانتی ہے اور ان کا بندوبست ہوگا. میں ایک منٹ پلیز, میں ذرا اس سوال کا جواب دے دوں. کیا ہماری فورسز نے جب وہ ریٹیلیٹ کر رہے تھے, جب سڑک پہ آئے, یہ جو کیپٹن صاحب شہید ہوئے ہیں یہ تو رسپانس میں شہید ہوئے ہیں. یہ تو جب سنا کہ وہاں پر آ کے روڈ پہ یہ دہشت گرد آئے تو یہ رسپانس کے لیے جا رہے تھے تو اپنی جان گنوا دیا. جو اکلوتا بیٹا تھا اپنے ماں باپ کا, 10 مہینے کی اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی ہے, والد اس کا کینسر کا پیشنٹ ہے لاسٹ سٹیج کا, اس نے اپنی جان قربان کی ہے بلوچستان کے لوگوں کے لیے. کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ رسپانس نہیں تھا؟ وہ 53 فیملیاں ہماری فیملیز ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ جیسے کل بھی 4000 کلومیٹر ہماری سڑکیں ہیں, اس میں سے وہ کسی ایک انچ کو ڈھونڈتے ہیں. ہماری سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں, ہماری سوسائٹی کے اندر آ کے سیکورٹی فورسز گرے میں آپریٹ کر رہی ہیں. کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو بندہ آ رہا ہے یہ سڑک کی ریکی کرنے آ رہا ہے یا ٹریولر ہے؟ جب ہم ان کو روکتے ہیں تب بھی آپ کو ایشوز شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ ریکی کرتے ہیں, ہماری سب سے ویک جگہ دیکھتے ہیں, وہاں آ کر آدھے گھنٹے کے لیے آتے ہیں, سافٹسٹ ٹارگٹ کو ڈھونڈتے ہیں, بسوں سے مسافروں کو اتارتے ہیں اور اتار کے لے جا کے 100 میٹر پہ مار کے بھاگ جاتے ہیں. تو اس رسپانس میکنزم ہے. آج جس وقت میں اور آپ بات کریں اس وقت بھی ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے. تو رسپانس از دیر. صوبائی حکومت ہو, فیڈرل حکومت ہو, ہماری سیکورٹی فورسز ہیں, وی ول گو اگینسٹ دیم ایٹ اینی کاسٹ اینڈ ایوری کاسٹ. یہ بتائیں جو آپ باتیں کر رہے ہیں میں نے سن چکے ہیں, جبکہ دہشت گرد ہے یا جو بھی ہے وہ نئے طریقوں سے سامنے آ رہے ہیں, ان کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ایسے واقعات پہلے بھی ہو چکے اور اگست کے مہینے میں سب کو پتا ہے کہ بلوچستان میں ایسے واقعات ہو چکے ہیں پہلے بھی اور ہونے کے چانسز بھی تھے, لیکن اس کے باوجود جو ہے ان پہ یہ کوئی بھی ایسا پلان نہیں بنایا گیا اور وہاں کے پورے بلوچستان کو انہوں نے یرغمال بنایا. اور آپ کہہ رہے ہیں صرف ایک ایسا جو
میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، میں جو ایس ایچ او والی بات بھی میں کروں وہ بھی کلیئرفائی کر دوں، یہ میں آپ کو ایز این ایگزامپل دے رہا ہوں، کوئی وہ نہیں کہ ایس ایچ او خالی آپریشن کرے گا، محاورتاً میں نے آپ کو یہ بات کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، جو سی ایم صاحب نے ابھی بولا، وہ ایک آدھا کلومیٹر پک کر لیں گے، آئیں گے چپ کر کے حملہ کریں گے اور بھاگ جائیں گے۔ بلوچستان سب سے بڑا پروونس ہے، آپ جو مرضی کہہ لیں، جتنی مرضی فورس لگا لیں، آپ چپے چپے پہ نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی چیک پوسٹ پہ ہوں گے، اپنے تھانے میں ہوں گے، اپنے ہیڈ کوارٹر پہ ہوں گے، بٹ ہمیں ان لوگوں کے پیچھے جانا ہے جو یہ پیچھے پلان کر رہے ہیں،